ڈیولپنگ سٹوری ہے، انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس اس وقت ہمیں موصول ہو رہی ہیں پاک افغان بارڈر سے۔ افغانستان کی فوج نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ شہادتوں کی پاکستان کی سائٹ پر اطلاعات ہیں۔ اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی طرف سے پہلی بار پاکستان کے اگینسٹ بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ کرم سیکٹر میں ظاہر پاک افغان بارڈر کا ایک اور حصہ۔ زیادہ ترین خبر ابھی بھی دیکھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی ہے کہ وہاں وہ جاتے ہیں بھارت اور یہاں پر افغانستان حملہ کر دیتا ہے پاکستان پر۔ ذاتی خیال ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپریشن سندور 2 کا آغاز ہوا ہے جو کہ کل رات کو اس نے کیا ہے۔ افغان فورسز ہیں وہ بھی اپنے کلیم جاری کر رہی ہیں، ٹینک کو نشانہ بنانے کا کلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا ہم کوشش کریں گے بڑی سکرین پر آپ کو یہ فوٹیج دکھائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ایک ٹینک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو جو سامنے آتی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ توپ خانہ بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹینک بھی استعمال ہو رہے ہیں، بھاری قسم کی ایک دوسرے کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ ہم پچھلی جھڑپوں کی بات نہیں کر رہے، یہ جو پچھلی رات میں سب کچھ ہوا ہے، مطلب کہ یہ بات ہو رہی 14 تاریخ کی۔ ہلالی صاحب، بھارت اور افغان طالبان کے جو بڑھتے ہوئے روابط ہیں، جو کوپریشن ہمیں ریسنٹلی نظر آ رہی ہے، سفارتی تعلقات کی بات ہو یا پھر خفیہ تعاون کی بات ہو، پاکستان کے خدشات رہے ہیں اور ابھی ظاہر ہے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے۔ پھر کشمیر اور پہلگام کے معاملے پر افغانستان کی سٹیٹمنٹس بھی بدلتی جا رہی ہیں۔ اس سب میں آپ کیا انٹرپریٹ کر رہے ہیں اباؤٹ افغانستان پالیسی ریگارڈنگ پاکستان؟ دیکھیے، کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ بلکہ، اور آج تک ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ جو افغانستان ہے یہ ہمارا بھائی ہے کہ یا ہمارا دشمن ہے۔ کبھی برادر بن جاتا ہے، کبھی ادھر ہم اس کو پناہ دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو ہتھیار دیتے ہیں، کبھی ہم ان کے لیے مرتے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، دشمن کا کام کر رہا ہے۔ افغانستان نے پہلے دن آپ کے انسیپشن سے بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو نہیں مانتا، کہ آپ نے اس کی ٹیریٹری پہ آ کے ایک ملک بنایا ہے۔ It did not recognize you. Right. یہ ملک of 44 billion people جو 24 ملین کو کھانا نہیں دے سکتا ہے، 3-4 ملین بھوک سے مر رہے ہیں، 31% فنڈز بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے آپ سے، اور لڑنا چاہتا ہے آپ سے، اور جدھر سے بھی پیسے مل جائیں، کافر سے ملیں، کافر سے لے کے وہ لڑیں گے آپ کے خلاف۔ تو گیٹ اپ، ویک اپ، اسمیل دا کافی۔ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن رہا ہے، اور اس لیے تمہارے ساتھ اس سے پہلے نہیں لڑا۔ وہ اسی لیے نہیں لڑا کہ وہ اگر لڑتا تو ہار جاتا۔ میں بس کوئکلی اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، منصور جعفر صاحب ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں، اور ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف پشاور کے جو کہ آج پاک افغان بارڈر گئے بھی اور ابھی بھی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری سٹوری۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عادل صاحب، اب یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری تو میں اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی صورتحال نے بالکل ہی نئی صورت یعنی جنم لے لیا جو کہ ایسکیلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ آپ کو اس بات کا امکان کتنا زیادہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس بات پہ واضح طور پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ لڑائی بھی رکوائی اور یہ بھی رکوائی، اور بھی ان کا تازہ ترین بیان پاک افغان کے حوالے سے بھی سنایا ہم نے، ایک تاثر یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جس نہج پہ پہنچ گیا انٹرنیشنل انٹرونشن سے ہی حل ہو پائے گا، چاہے وہ عرب پارٹنرز ہوں ہمارے یا امریکہ ہو۔ میں آپ سے امریکہ کے ایسپیکٹ سے پوچھنا چاہوں گا، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اس بڑھتی صورتحال کو روکنے میں وہ کردار ادا کر سکیں؟ وہ کردار ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں، کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج کل ان کو بہت زوم ہے کہ میں دنیا میں سب جگہ امن لا سکتا ہوں۔ وہ آئے نہ آئے وہ اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ ان کی خواہش ضرور ہوگی اور وہ شاید کود بھی پڑے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہونی ہے تو وہ مشرق وسطیٰ سے، خصوصاً گلف سے زیادہ روبسٹ ہوگی، اور اگر ٹرمپ صاحب بھی کریں گے تو وہ پریشر ادھر سے ہی ڈلوائیں گے، کیونکہ طالبان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے تعلقات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ پہلے تو ہفتے پہلے تک تو بگرام واپس لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ So I do think کہ from a real diplomatic perspective عرب ممالک اس میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا افغانستان پہ انفلوئنس بھی ہے۔
اور دوسری چیز یہ کہ اور آپ کے خیال میں طالبان ریسپیکٹ کریں گے افغانستان کی رجیم اس کو ریسپیکٹ کرے گی اگر سعودی عرب قطر وغیرہ کودتے ہیں اس میں تو ڈی ایسکیلیشن مور دین ٹرمپ ہمارے کو یہ آ جائے کہ ہم ان کے ساتھ ویسے رہیں گے جیسے ہمیں رہنا چاہیے. There will be strong responses when it is needed. We will talk to them when it is needed. مگر we will fight with them when it is necessary. Absolutely. میر صاحب, انڈیا اور افغانستان کا نیکسس ٹھیک ہے, آپ نیکسس اپنے بنائیں, بٹ اٹ از بیکمنگ اگینسٹ پاکستان. اینڈ فار واٹ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, موٹو کیا ہے اس کے پیچھے؟ موٹو بڑا سمپل ہے. دیکھیں 1526 سے لے کے آج تک آپ دیکھو کہ یہاں ایک یہ کانفلکٹ زون ہی رہا ہے, اور یہاں کئی ٹرائبز ہیں, اور ہر ٹرائب یہی کہتا ہے کہ اس کی ہیجمنی افغانستان پہ ہو. ان کی لڑائیاں, انٹرنل لڑائیاں چلتی رہ رہی ہیں, بہت چلی ہیں, چل بھی رہی ہیں, اور یہ میری نظر میں یہ ایک ڈائیورژن ہے کہ انہوں نے کریٹ کیا ہے کہ جو ان کا انٹرنل پرابلم ہے, انٹرنل انسٹیبلٹی, اور جو ورلڈ ایک اوپینین بن رہا ہے, یہ اس کو ڈائیورٹ کر کے انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے. پاکستان نے ان سے کیا مطالبہ کیا کہ ہمیں زمین دے دو, ہمیں کچھ مدد دے دو یا کچھ کر دو. پاکستان نے تو صرف ایک چیز کہی ہے, ہر حکومت نے کہی ہے کہ بھائی یہ جو دہشت گردی آپ سے ایمنیٹ ہو رہی ہے وہاں سے, اس کو ختم کریں, اس کو بند کریں. دیٹ از نمسکار دوستو, جے ہند. دوستو, پاکستانی میڈیا کی اتنی دوگلی ہے اور کس طرح کی باتیں کرتی ہے. جی ہاں دوستو, یہ وہی میڈیا ہے جو بھارت آج 75 سال سے یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھارت کے آتنکی ہے اس کو بھارت کو سونپ دیا جائے, بھارت اس کو اپنے قانون کے حساب سے سزا دے گا, یا بھارت میں ہو رہے آتنکواد کو پاکستان روکے. لیکن اس پر تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یہ جب آج خود طالبان کو یہ باتیں بول رہے ہیں تو اب طالبان بھی یہی باتیں سیم بول رہا ہے, تو اس پر یہ لوگ غصہ ہو گئے اور اس پر اٹیک کر دیے. اور جو اٹیک کیے ہیں اس کا پرنام اب خود ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جہاں پر یہ لوگ سوچے تھے کہ ہم نیوکلیر عام ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے افغانی طالبان نے پاکستان کے ٹینکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے کئی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے. اور ان کے وہیں دوستوں پاکستانی اب امریکہ سے گہار لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے ٹرمپ ہمیں بچا لے. دوستوں, ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. استحکام پاکستان کا ناظرین ٹھیکیدار علیم خان صاحب, ان کا نیوز چینل ابھی میں نے آج ٹیون ان کیا, لگایا ہوا ہے, یہ دیکھ رہا ہوں میں, سما ٹیلی ویژن. وہاں پر باقاعدہ سے پروگرام کیا گیا ہے اور اس پروگرام میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرید کے اندر 700 لاشیں گرائی گئی, 700 بندوں کی زندگیاں ناظرین وہاں پر چھینی گئی ہیں. میں اس مذہب جماعت کا حامی نہیں ہوں, میں سخت ترین ان کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں. یہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں ناظرین, لوگوں کو مار دیتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں, ان کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے خلاف ریاست کو بہت پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا. آج بھی اگر یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ریاست ایکشن لیتی ہے تو لینا چاہیے, لیکن یہ جو مرید کے اندر ناظرین قتل عام ہوا ہے اس کی کوئی کلیئرٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اب کل کا ویلاگ اٹھا کر دیکھیں محترم حامد میر صاحب کا. میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر پرائم ٹیلی ویژن کو ہدایت تھی کہ بھائی آپ نے اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنی.